السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں سنڈے کومنٹ باکس کے تیسرے پارٹ اور تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور ہمارے کومنٹ باکس میں جو ہم نے پوسٹ ڈالی تھی اس کے کومنٹ باکس میں جو سوالات آئے تھے اس میں سے جو ہم نے سوالات پک کیے ہیں لیے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے۔ جواب دینے سے پہلے، جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دو ہدایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نمبر ایک، ہمارے اس پوسٹ کے کومنٹ باکس میں سوال آئے گا، اسی کو ہم لیں گے، تو کوشش کریں اسی میں اپنا سوال لکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے سوال کو شارٹ کٹ لکھیں، لمبا لمبا نہ لکھیں۔ جتنا شارٹ لکھا جائے گا ہم اس کو پڑھ سکیں گے، پڑھنے میں آسانی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کا سوال لیا جائے گا۔ تو آپ سنڈے کومنٹ باکس میں اپنا جواب چاہتے ہیں تو پوسٹ میں اپنا سوال لکھیں اور شارٹ میں لکھیں۔ دوسری ہدایت، اگر آپ کے سوال کا جواب ہمارے پچھلے کسی ویڈیو میں موجود ہوگا تو اس ویڈیو کی لنک ہم آپ کے سوال کے ساتھ ڈال دیں گے، اور اسی کومنٹ باکس کے نیچے جو ہے ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ کو لنک پہنچ جائے گی، تو آپ کے اس سوال کا تفصیلی اور ڈیٹیل میں جواب آپ کو اس لنک میں مل جائے گا۔ تو آگے کچھ سوالات ایسے آنے والے ہیں جس کا ہم حوالہ دیں گے، آپ کو لنک بھیجی جائے گی، آپ ڈیٹیلز اور تفصیلات اس لنک پر جا کر ہمارے چینل میں دیکھ لیں۔ تو آئیے اب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال لیتے ہیں، نظام الدین آئی ڈی سے سوال آیا ہے۔ انہوں نے آسان دین کو اور اس عاجز کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، اور دعا میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جیو ہزاروں سال۔ بس درخواست یہی ہے کہ آپ یہ دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں، شریعت و سنت اور اسلام اور دین کی سلامتی کے ساتھ ہمارے علم میں، عمل میں، ہم سب کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہو۔ ایسی دعائیں ہم کریں کہ یا اللہ ہماری دین اور دنیا میں برکتیں اور ترقی ہو رہی ہو، ہزاروں سال جیتے رہیں لیکن زندگی میں برکت نہ ہو، علم اور عمل میں اور دنیا کی نعمتوں میں، آخرت کی نعمتوں میں اضافہ نہ ہو، تو پھر وہ زندگی بیکار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زندگی بھی اچھی نصیب فرمائے اور حسن خاتمہ، ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے، اور تا دم حیات دین کی خدمت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ ایسی آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ تو یہ دعا کے بعد ہمارے نظام الدین بھائی نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی والدہ کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، اور دوا کرنے کے بعد جیسے ہی دوائی چھوڑتے ہیں تو پھر سے ان کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی بات بتائیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی کہ ہو سکتا ہے یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، تو آپ اس کو بھی چیک کرائیں اور اس کا بھی علاج کریں۔ اور وظیفے کے تعلق سے یہ عرض کرنا ہے کہ حدیث پاک میں ایک وظیفہ موجود ہے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ وظیفہ موجود ہے کہ جس جگہ پر درد ہے، پین ہو رہا ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 ٹائم اس کو پڑھنا ہے۔ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ کو لنک میں بھیج دیا جائے گا، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ اگلا اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس آیت کو بھی پڑھ کر دم کریں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس نامی آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے کہ برتھ ڈے کیک کھانا اور کسی کی برتھ ڈے کی دعوت اٹینڈ کرنا اور اس کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ برتھ ڈے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس تعلق سے بھی ہمارا ویڈیو موجود ہے، وہ بھی ہم لنک میں ڈالیں گے۔ تو بہرحال برتھ ڈے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لائف کم ہو رہی ہے، ہر انسان اپنی موت اور قبر کے قریب ہو رہا ہے، تو یہ خوشی نہیں غمی کا موقع ہے کہ میری زندگی کے اتنے وقت، اتنے سال بے احتیاطی میں، گناہوں میں، اللہ کی ناراضگی میں گزر گئے، تو یہ خوشی کا نہیں غمی کا موقع ہے۔ تو اب ایسے موقع پر یہ دعوتیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ بہرحال اگر کوئی کیک کاٹتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو احتیاط بہتر ہے۔
جو احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں وہ احتیاط کریں، لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو وہ حرام نہیں ہوگا، کھا سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جو کھانا کھلا رہا ہے اس کی انکم اور اس کی آمدنی جو ہو وہ حلال ہو۔ تیسرا سوال ہم لیتے ہیں، محمد اشفاق آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا، عصر اور فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن قضا نماز فجر اور عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عین غروب کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت، اور عین سورج جب زوال اور ظہر کا جسٹ پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، سورج بالکل مڈل میں آ جاتا ہے، ایسے موقع پر کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال عصر اور فجر کے بعد قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اسلامک اسٹوڈیو آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے کہ ٹیڈیز بیئر اور گڑیا وغیرہ جو کھلونے ہوتے ہیں اس کو گھروں میں رکھنا، بچوں کو کھیلنے دینا، اس تعلق سے سوال کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بے جان کھلونا ہے یا جاندار ہے لیکن اس کا منہ اور آنکھیں بالکل نظر نہیں آتی ہے تو اس کا استعمال کرنا، اس سے بچوں کو کھلانا، ایسے کھلونے دینا، اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن ٹیڈی بیئرس یا اس طرح کی بہت بڑی جو گڑیا ہوتی ہے، پورا منہ، آنکھ، ناک، ٹوٹل فیس کے پارٹس آف باڈی سب نظر آتے ہیں، وہ بالکل درست نہیں ہے، وہ مجسمے کی شکل ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو یہ چیز اس میں داخل ہوگی۔ جو ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کے قائل ہے ان کے نزدیک بھی یہ درست نہیں ہے، تو ایسے ٹیڈی بیئرز سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر کو پاک رکھیں تاکہ رحمت کے فرشتے آ سکیں۔ اور مشورہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے کھلونے دیے جائیں جس سے ان کا نالج بھی بڑھے، ان کی معلومات بھی بڑھیں اور ان کی یاد شکتی بھی بڑھے، ایسے کھلونے لا کر دیے جائیں۔ مثلا الف با تا سا اگر وہ بٹن دبا رہے ہیں تو وہ کچھ پڑھ کر بتا رہا ہے، کچھ دعائیں بتا رہا ہے، ایسی چیزیں اگر مثلا بچے کو میتھس اور حساب والا جس سے اس کے حساب کی شکتی اور میتھس کی شکتی بڑھے، ایسے کھلونے لا کر دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے فالتو کھلونے جس سے ہمارے گھر کے بچے امی ابا کھیلنے لگے، یہ سب بیکار کھلونے ہیں۔ بہرحال اگلا سوال لیتے ہیں، پاکیزہ بی بی آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ ولیمہ، شادی کے بعد ولیمہ دوسرے دن کرنا ہے یا ایک ہفتے کے بعد کرنا ہے؟ ولیمہ شادی کی سنت میں سے ہے، اور حدیث پاک میں کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہو، اس میں بہت زیادہ فضول خرچی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جس ولیمے میں غریب کو شریک نہ کیا جائے وہ ولیمے پر لعنت ہے، لہذا ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ بہرحال ولیمے کا افضل وقت خلوت صحیحہ، یعنی میاں بیوی جن کی دلہا دلہن کی شادی ہوئی ہے وہ رات میں ایک کمرے میں یا کسی وقت ایک کمرے میں مل لیں، ان کی ایک پرسنل ملاقات کے بعد جو کھانا ہے وہ اصل ولیمہ ہے۔ اصل ولیمے کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ میاں بیوی کی ایک پرسنل ملاقات کے بعد جو کھانا رکھا جائے وہ ولیمہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کے دوسرے دن ہو، اور اگر ان کی ملاقات سے پہلے بھی، نکاح کے بعد ان کی ملاقات سے پہلے بیچ میں اگر کسی نے ولیمے کی دعوت کرا لی، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح میں پوری پبلک اور پورا مجمع اور رشتہ دار آئے ہیں، اس دن کھانا کھلانا ہے، تو اگر اس دن بھی کھلا دیں گے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ بہتر دوسرے دن ہے، 3 دن تک ولیمے کی گنجائش اور اجازت ہے، 3 دن کے اندر اندر اس کو سنت کا درجہ دیا جائے گا۔ اگر 3 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ سنت ولیمہ نہیں رہے گا، بس وہ ایک نارملی جو ہم دعوت کراتے ہیں جس کو ضیافت کہا جا سکتا ہے، وہ ایک نارملی دعوت ہوگی، 3 دن کے بعد وہ ولیمہ نہیں رہے گا۔ تو آپ نے لکھا ایک ہفتے کے بعد وہ ولیمہ نہیں ہو سکتا ہے، 3 دن کے اندر اندر کرانا ہے، بہتر دوسرے دن ہے۔
اگلا سوال ہم لیتے ہیں، شبیر شیخ آئی ڈی سے سوال ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہوں، بہت دعائیں میں مانگتا ہوں، اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو مانگنے کا حکم دیتے ہیں، بس بندے کا کام مانگتے رہنا ہے، ملے یا نہ ملے، دینا وہ اس کی عطا ہے، اس کی چاہت ہے۔ میں تو غلام بے دام ہوں، میرا کام میرے آقا سے مانگنا ہے، پتہ نہیں کب اس کو ترس آ جائے، کب مجھ پر رحم آ جائے اور وہ مجھے دے دے، یہ اس کی عطا ہے۔ بہرحال اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں اپنی انکم پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ میری آمدنی کیسی ہے، میری انکم کیسی ہے، ہم حلال کمائی کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو میرا رب تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے نا، سب سے سچا تو وہی رب ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، سب سے سچی تو اسی رب تعالیٰ کی بات ہے۔ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے 5 شکلوں میں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل جائے، جو مانگا وہی مل جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بندہ بن کر مانگیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دینا ہمیں دینا اللہ پر فرض ہے، جیسے آرڈر کر رہے ہیں اپنے دکان کے آدمی کو، بندہ بن کر اور ٹوٹ کر مانگے۔ تو پہلی بات، جو مانگا وہ مل جائے۔ نمبر 2، جو مانگا ہے وہ نہیں ملے، اس سے بہتر مل جائے۔ بندہ سمجھتا ہے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، تو سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات، جو مانگا ہے اس سے بہتر مل جائے۔ مثال کے طور پر بچے نے ابا سے سائیکل مانگی، ابا سائیکل نہیں دلا رہے ہیں، بولے تو سیدھا بائک لے لے۔ بچہ 2 ویلر بائک مانگ رہا ہے، ابا اس کو سیدھا 4 ویلر دلا رہے ہیں۔ تو جو مانگا اس سے بہتر مل جائے۔ تیسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ وہ نعمت تو دیتے ہیں، جو مانگا ہے وہ دیتے ہیں، لیکن ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہے، وہ ابھی بائک مانگ رہا ہے، ابا نہیں دلا رہے۔ کیوں؟ پیسہ تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی بچہ میچور نہیں ہے، ابھی وہ چلا نہیں پائے گا، ابھی وہ اڑائے گا، حادثہ کر دے گا۔ وقت آنے پر ابا اس کو دلاتے۔ تو اسی طرح بندہ بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے میرے لیے خیر کیا ہے، وہ رب جانتا ہے، تو وہ وقت آنے پر اللہ اس کو دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، ڈیلے کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، دینے کی اور دعا کی قبولیت کی چوتھی شکل یہ ہے کہ اس کی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ہم اپنی لائف میں یہ بہت مرتبہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور گاڑی 1 سیکنڈ سے بھی کم کا اگر تھوڑا سا بھی چوک ہو جاتی تو بہت بڑا حادثہ ہو جاتا، لیکن اللہ اس وقت بچا لیتے ہیں۔ وہ کیسے بچاتے ہیں؟ وہ ہماری ان دعاؤں کا اثر ہے، ان دعاؤں کی قبولیت ہے کہ اللہ نے مصیبت کو ٹال دیا۔ تو چوتھی شکل مصیبت کو ٹال کر ہوتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ آخرت میں تمنا کرے گا، کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج میری وہ تمام دعاؤں کا اسٹاک اور ذخیرہ آخرت کے ثواب اور اجر کی شکل میں مجھے ملتا۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی عطا بہت بڑی ہے، اللہ دینے والے ہیں، بندے کا کام مانگنا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ میرا کام مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے، اس کی عطا کا جب وقت آئے گا وہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو آئیے اگلا سوال لیتے ہیں۔
عمار غزالی اعظمی کو ہم نے پچھلے ہفتے سجدہ سہو کا طریقہ بتایا تھا، حنفی ترتیب میں وہی ایک طریقہ ہے، اسی ترتیب کے مطابق ہے، سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، خواجہ معین الدین آئی ڈی سے سوال آیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آنکھ کی بینائی تیز کرنے کا وظیفہ بتائیں، دکھنے میں پرابلم ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ قاف کی آیت نمبر غالباً 23 میں ایک حصہ ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 26ویں پارے میں سورہ قاف کی آیت نمبر غالباً 23 کا یہ ایک حصہ ہے، اس کو پڑھ کر آنکھ پر دم کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بینائی کو تیز کریں گے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ یا نورو پڑھیں اور آنکھوں پر دم کرتے رہیں، اس طرح آنکھ پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بینائی میں قوت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت بھی عطا فرمائیں، بصارت بھی عطا فرمائیں، دونوں کا کمال بھی نصیب فرمائیں۔ چونکہ ہم نے اور بھی سوالات جمع کیے تھے، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ بڑا نہ ہو تاکہ آپ کو دیکھنے میں تکلیف نہ ہو، تو انشاءاللہ اس تیسرے ایپیسوڈ کا پارٹ 2 جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 3 کا یہ پارٹ 1 ہے، آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 2 میں آ جائے تو انشاءاللہ وہاں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ جن کے آئی ڈی پر ہم نے، جن کے کومنٹ باکس کے سوال پر ہم لنک بھیجیں گے، آپ ڈیٹیل وہاں جا کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔